جب گناہ کرنے پر دل بری طرح لرز اٹھے تو سمجھ لینا اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اپنے لیے، کیونکہ ہر کسی کا دل گناہ کرنے پر لرزتا نہیں۔ انسان بہت نادان ہے، دعا میں ہر شے مانگتا ہے، اگر کچھ نہیں مانگتا تو اس رب کی رضا، یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رب کی رضا مانگ کر سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ پر بے شک انسان خسارے میں ہے، وہ نہیں سمجھ پاتا اس ذات کی مصلحتوں کو، اور جس دن سمجھ لیتا ہے دنیا اس کے آگے ہوتی ہے۔ اذان کے وقت دن میں 5 بار کامیابی ہمیں بلاتی ہے، پر ہم تب بھی نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تھک گئی جو میری روح تو میں سجدے میں گر گئی، ٹوٹی جو دنیا سے امید تو میں اللہ سے جڑ گئی۔ قبولیت کا شک کبھی ذہن میں نہ لانا، کیونکہ جتنی بڑی بھی خواہش کیوں نہ ہو، اس رب کے لیے کن فیکون کی بات ہے۔ آپ کا کام بس دعا، یقین اور صبر ہے۔ یہ تکلیف عارضی ہے، یہ غم بس کچھ وقت کا حصہ ہے۔ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے یہاں زندگی ختم ہو جائے گی، جیسے پھر کبھی مسکرا نہیں پاؤ گے، جیسے یہ غم عمر بھر روح کا حصہ رہے گا، مگر نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ ہاں، کچھ غم بھولتے نہیں ہیں، مگر وقت اور حالات ان غموں کے بدلے اتنی خوشیاں دیتے ہیں کہ انسان کو ماضی یاد تو آتا ہے مگر تکلیف نہیں ہوتی۔ یہی کائنات کی حقیقت ہے، یہی اللہ کی محبت ہے۔ پھر اللہ جس کو چاہے اس کے بعد توبہ نصیب کر دے، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ تب سمجھو تم کامیاب ہو گئے جب طلب بس اللہ کی رہ جائے اور دنیا سے تمہارا دل اٹھ جائے۔ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا جو کچھ بھی ہے، آپ ایسے ہی خوشی کا اظہار کریں۔ جن کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ کر حیرت کا اظہار کریں کہ شاید اس کے پاس مجھ سے زیادہ ہے اللہ کا دیا۔ دل پریشان ہے، چلیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت مانگتے ہیں۔ پتہ ہے وہ کب محسوس ہوتی ہے؟ جب ہم دنیا کی ہر سوچ کو دل و دماغ سے نکال کر صرف اپنی سوچوں میں اللہ تعالیٰ کو بسا لیتے ہیں۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ پانی جب حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت، اگر آپ کو دنیا سے محبت ہے تو ایک کام کریں، دنیا کو 50% سے کم لیجئے اور اپنی آخرت سے 50% اوپر کر لیں۔ کچھ اوپر کریں، دنیا سے کچھ پوائنٹ بھی اوپر لے گئے تو آپ دونوں بھی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یقین نے تو یونس کو بھی مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا تھا، تو پھر آپ کیوں یقین کی رسی نہیں تھام لیتے؟ آپ یقین کی رسی تھام کر تو دیکھو، آپ بھی زندگی کے اندھیروں سے نکل آؤ گے۔ اللہ نے جس کو تمہارے لیے بنایا ہوتا ہے وہ تمہارے دل کو سکون دیتا ہے، اور جس کو تمہارے لیے نہیں بنایا ہوتا وہ کبھی تمہارے لیے سکون خوشی کا باعث نہیں بن سکتا۔ اور اللہ جن کو منزل نصیب کرتا ہے تو ان دونوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اور اصل محبت تو نکاح ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ؟ کیوں سہارے ڈھونڈتے ہیں؟ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے جو آپ کو سمجھ سکے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے؟ کیا وہ آپ کے دل کی کیفیت کو نہیں جانتا ہوگا؟ کیا اسے علم نہیں ہوگا؟ میرا بندہ اس وقت کس پریشانی میں ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے رب سے مدد مانگیں، وہ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ بھلا جس کے ساتھ 2 جہانوں کا رب ہو وہ بے سہارا ہو سکتا ہے؟ صرف اور صرف ہمارے نیک اعمال ہی موت کے بعد بھی سلامت رکھوا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں محبت کا اصول یہ ہے کہ جتنا اللہ تمہیں پسند کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔